سال 1911 اپریل کا مہینہ، اسلامیہ کالج ریلوے روڈ لاہور کا ہاسٹل لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا ہے۔ ایک مشاعرہ ہو رہا ہے اور سٹیج پر موجود ہے اقبال، جن کو بعد میں علامہ اقبال کے نام سے جانا گیا۔ 1904 میں جب آخری دفعہ اقبال نے اس انجمن حمایت اسلام کے پلیٹ فارم کے سالانہ جلسے پر اپنی نظم تصویر درد پڑھی تو وہ لوگوں کو آج تک یاد ہے۔ ہویدا آج اپنے زخم پنہاں کر کے چھوڑوں گا، لہو رو رو کے محفل کو گلستاں کر کے چھوڑوں گا۔ اب انتظار کر رہے ہیں لوگ کہ یہ لڑکا جو 1904 کے بعد دوبارہ اس پلیٹ فارم پہ نہیں آیا کیونکہ وہ انگلینڈ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے چلا گیا تھا، اب واپس آ کے 1911 میں وہ کیا نظم پڑھے گا یا کیا قطع پڑھے گا، پوئٹری پڑھے گا، وہ لوگ منتظر ہیں۔ اور اقبال تحت اللفظ میں پڑھنا شروع کرتے ہیں اپنی پریکٹس کے اگینسٹ، کیونکہ آج تک جتنی بھی نظمیں اقبال نے انجمن حمایت اسلام کے پلیٹ فارم پہ پڑھی وہ ساری ترنم کے ساتھ پڑھی تھی، اور جب اس دفعہ انہوں نے تحت اللفظ میں پڑھنا شروع کیا تو لوگوں نے اصرار کیا کہ جی آپ ترنم سے پڑھیں، جس پر اقبال نے کہا یہ اسی طرح سنائی جائے گی کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ نظم پڑھنے کا کون سا طریقہ موزوں ہے۔ اور اقبال نے صحیح کہا تھا، کیونکہ جو اقبال اب ڈیلیور کرنے جا رہے ہیں اس کے شوقس نہ تو صرف سب کانٹیننٹ تک محدود رہیں گے بلکہ پوری دنیا میں پھیلیں گے، اور اس کو نہ ٹائم اور سپیس کی کوئی قید نہیں ہونے والی۔ وہ جو نظم لوگوں کو سنانے جا رہے ہیں اس کا اثر نہ صرف ادھر اس وقت موجود لوگوں تک محدود رہے گا بلکہ آج تک، یعنی 100 سال، اور ابھی تقریباً 110-11 سال ہو گئے اس واقعے کو، آج تک وہ اثر اور تاثیر محسوس کی جائے گی، اور ایک طوفان برپا ہوگا ادب کی دنیا میں کہ اس طرح کا کوئی شاہکار آج سے پہلے اردو ادب میں پروڈیوس نہیں کیا گیا۔ جی ہاں، میں بات کرنے لگا ہوں شکوہ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج سے تقریباً سال پہلے میں نے جب یہ سوچا کہ کیوں نہ اقبال کی لانگ پوئمز کی ایکسپلینیشن کی جائے، اور یہ میں نے پہلی دفعہ جب کنسیو کیا آئیڈیا تو میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود تھا، اور اس کی ایک آڈیو کلپ میں نے ریسنٹلی یوٹیوب پہ شیئر بھی کی ہے، اور اس کے بعد میں نے ابلیس کی مجلس شورا کی ایکسپلینیشن کی، اور الحمدللہ لوگوں نے بہت پسند کی، یہاں تک کہ میرے فیملی نے، میرے پیرنٹس، میرے فادر کے فرینڈز نے اس کو بہت سراہا، اور لوگوں نے مجھے انکریج کیا کہ اس کو کنٹینیو کریں۔ اور ریسنٹلی میں سوچ رہا تھا کہ کیا کروں، تو مجھے کچھ لوگوں نے گائیڈ کیا اور آئیڈیا دیا کہ کیوں نہ شکوہ کی جائے۔ پہلے آئی واز اے لٹل اپریہینسو کہ شاید شکوہ بہت کامن نظم ہے اور ہر کسی نے پڑھی ہوئی ہے، اور اقبال کو لوگ شکوہ سے اور شکوہ کو اقبال سے ریلیٹ کرتے ہیں اور جانتے ہیں، تو شاید یہ اس کا امپیکٹ اتنا نہ ہو۔ لیکن پھر جب میں نے غور کیا تو مجھے بات سمجھ آئی کہ 100 سال گزرنے کے باوجود بھی اس کا وربیٹم اور اس کی لفاظی کم نہیں ہوئی، اور اس کا اثر شاید بڑا ہی ہے، اور آج کل کے مسلمانوں میں، اور خاص طور پر آج کل کے سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں میں، پاکستان کے مسلمانوں کا شکوہ جو ہے شاید آج بھی اسی طرح قائم ہے، اور اس کو اسی جواب کی ضرورت ہے جو اقبال نے پھر جواب شکوہ میں ادا کیا۔ تو انجمن حمایت اسلام بیسیکلی ایک ون آف دا اولڈسٹ این جی او تھی، جو کہ 1857 کی جنگ آزادی، جس کو برٹشر، ہمارے ماسٹر، ہمارے آقا اس وقت کے بغاوت کے نام سے یاد رکھتے تھے، اور ہم اسے جنگ آزادی کے نام سے آج تک یاد رکھتے ہیں، جب اس میں مسلمانوں کو مار پڑی اور وہ ناکام ہو گئی تو پھر ادبی حساب سے اور مسلمانوں کی اپ لفٹ کے لیے بہت سے ادارے سامنے آئے۔ مسلم لیگ کا قیام بھی اسی طرح کی ایک کاوش تھی، تو یہ انجمن حمایت اسلام کا بھی لاہور میں 1884 میں اس کو قائم کیا گیا، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ یہ مسلمانوں کی ایک جنرل لیول پر اپ لفٹ کرے۔
اور اسی تنظیم نے پھر اسلامیہ کالج لاہور کی 1892 میں بنیاد رکھی، اور پھر مشہور یتیم خانہ لاہور میں جو بنایا گیا وہ 1884 میں اس کی بنیاد رکھی، اور بہت سے فلاحی کام کیے انہوں نے، لائبریریاں بنائیں. لیکن ان کی ایک مشہور جو سالانہ ایونٹ ہوتا تھا وہ انجمن حمایت اسلام کا سالانہ جلسہ ہوتا تھا، جس سے مشہور شعراء اس وقت کے اور ادیب آ کر خطاب کیا کرتے تھے. اور جب اقبال 1934 سے 1937 تک اس تنظیم کے پریزیڈنٹ رہے تو قائد اعظم نے بھی ان کی گیدرنگ سے آ کے لوگوں سے خطاب کیا. اس زمانے میں واٹس ایپ نہیں تھا، سوشل میڈیا نہیں تھا، تو دس واز ہاؤ مسلمز آف سب کانٹیننٹ ور انٹریکٹنگ ود ایچ ادر، ادبی لحاظ سے بھی، پولیٹیکل حساب سے بھی، اور سوشل حساب سے بھی. تو اقبال نے اپنی نظم شکوہ کو 1911 کی انجمن حمایت اسلام کے سالانہ جلسے میں جب پڑھا تو لوگ دنگ رہ گئے. اور اقبال کی جو پرانی نظمیں تھیں، جو ان کے پرانے انٹریکشنز تھے انجمن حمایت اسلام کے ساتھ، اس میں ایک پریکٹس یہ تھی کہ اقبال کی جو نظم پڑھی جاتی تھی اس کی کاپیز پہلے سے موجود ہوتی تھیں، اور ان کو بعد میں بیچا جاتا تھا، اور اس کی جتنی کمائی ہوتی تھی وہ انجمن حمایت اسلام کے خزانے میں آتی تھی، جس سے وہ فلاحی کام کرتے تھے. اس دفعہ اقبال نے یہ نظم کی کاپیز نہیں کرائیں پڑھنے سے پہلے، بلکہ ہوا یہ کہ جب اقبال نے نظم پڑھ لی تو اس کو وہاں پہ موجود ایک آدمی نے اس زمانے میں 100 روپے دے کر اقبال کا لکھا ہوا نسخہ خریدا، اور اس کو وہ 100 روپے جمع کرائے گئے. ایک اور آدمی نے اپنا سکارف یا دوشالہ لا کے اقبال کے کندھے میں ڈالا شکوہ سننے کے بعد، اور اس کو بھی بیچا گیا، بعد میں آکشن کیا گیا، اور اس کی رقم بھی انجمن حمایت اسلام کے کٹی میں ڈالی گئی، جس سے وہ فلاحی کام کیا کرتے تھے. خیر، تو ہم آتے ہیں شکوہ کی ایکسپلینیشن کی جانب. شکوہ اقبال کی مشہور نظم ہے. جو لوگ اقبال کو جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ شکوہ کی اور پھر جواب شکوہ کی امپورٹنس کیا ہے. بانگ درا میں یہ شامل کی گئی 1924 میں جب بانگ درا کی اشاعت ہوئی، تو اس سے پہلے بھی بہت سے رسالوں میں اس کی اشاعت ہو چکی ہوئی تھی. انجمن حمایت اسلام کے سالانہ جلسے میں پڑھنے کے بعد اس کی دھوم مچ چکی تھی، اور جب بانگ درا میں اس کو شامل کیا گیا تو اس کو تیسرے حصے میں شامل کیا گیا بانگ درا کے. اور اس کو جو ہے یہ جو نظم ہے یہ 31 بند کے اوپر مشتمل نظم ہے. اگر ہم اس کو فردر ڈیوائیڈ کریں تو اس کے پہلے 2 بند آپ سمجھ لیں ایک طرح سے انٹروڈکشن ہے، مقدمہ ہے، پرولوگ ہے، جس کو آپ پریفیس کہہ سکتے ہیں. وہ سٹارٹ اپ ہے کہ یہ وہ اقبال یہ ہمت شکوہ کرنے کی اور کس سے شکوہ کرنے کی، جس طرح ہم آگے دیکھیں گے وہ کیوں کر رہا ہے. پھر اگلے 11 بند جو ہیں اس کے اندر مسلمانوں کے، پرانے مسلمانوں کے، اپنے آباء و اجداد کے کارناموں کا ذکر ہے. اگلے 6 بند جو آئیں گے اس کے بعد وہ قصہ درد ہے. وہ ایک طرح سے شکوہ، اصل شکوہ جو اقبال کر رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی حالت زار پہ، یعنی مسلمانوں کی پریزنٹ سچویشن پہ، جو میرا خیال ہے آج بھی اسی طرح ویلڈ ہے. تو کیونکہ مسلمانوں کے حالات میں کچھ جنرلی فرق تو آیا نہیں، بلکہ اگر مجھ سے پوچھیں گے تو میں کہوں گا کہ ڈیٹوریٹ ہی ہوئے ہیں. ایک فزیکل غلامی کے بعد ہمارے آباء و اجداد جس میں زندہ تھے، آج ہم ایک بری طرح کی سائیکولوجیکل اور لٹرل اور فلسافیکل غلامی میں موجود ہیں. خیر، تو وہ جو 6 بند اقبال کے آئیں گے ان 11 بند کے بعد اس کے اندر اس کا ذکر ہے. پھر جو 5 بند آئیں گے اس کو میں نے ڈیوائڈ، وہ یہ ڈویژن میری ہے ایکسپلین کرنے کے لیے، کیونکہ ہم پوری نظم کو ایک ساتھ ایکسپلین تو کر نہیں سکیں گے. تو اگلے 5 بند جو ہوں گے وہ کمپیریٹیو انالیسز ہوں گا پچھلے لوگوں کا اور اپنا، کہ ان میں کیا تھا اور ہم میں کیا کامن ویلیوز ہیں، اور ان کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا تعلق رہا اور ہمارے ساتھ اب کیا حالات ہیں. اور آخری 7 بند جو کہ مارول ہے اقبال کی اس پوئم کا، اور شکوہ اٹ سیلف ایک ایپیٹوم ہے، اور اس ایپیٹوم کا جس کو ضرورت السلام سلام بولیں گے وہ آخری 7 بند ہوں گے جو پھر لنک کرتے ہیں انفیکٹ اس کو جواب شکوہ سے. جب ہم اس پہ پہنچیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ یہ شکوہ اس سے پھر کس طرح لنک ہوتا ہے. تو ہم اس کو ایکسپلین کرنا شروع کریں گے شکوہ کو. اقبال نے جس طرح تحت اللفظ میں اس کو پڑھا ہوگا تو یہ لوگ ادھر کے جو اس وقت موجود تھے وہی ان پہ ہی اثر ہوا ہوگا. ہم اس کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں
کہ اقبال شکوہ میں کیا شکوہ کرنے لگا. پہلے 2 بند آج ہم کریں گے اس کلپ میں، وہی جس کا میں نے ذکر کیا. یہ پرولوگ ہے پوری نظم کا، اٹس انٹروڈکشن، مقدمہ ہے کہ اقبال شکوہ کر رہا ہے، کس سے کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے. کیوں زیاں کار بنوں سود فراموش رہوں. وہ کہہ رہا ہے کہ میں کیوں زیاں کار بنوں، میں نقصان اٹھانے والا کیوں رہوں اور سود فراموش رہوں، اور اپنے نفع کو، جس میں بینک میں سود ہوتا ہے ویسے تو وہ حرام ہے، لیکن ادھر سود نفع یا انٹرسٹ، یہ فائنینشیل انٹرسٹ کی بات نہیں ہو رہی، سود ایز اے انٹرسٹ کی، ایز اے ایلیمنٹ آف پروفٹ کی بات ہو رہی ہے کہ سود فراموش، میں اپنے سود سے فراموش اپنے آپ کو کیوں کر دوں اور اپنے فائدے کو کیوں بھلا دوں. فکر فردہ نہ کروں، آنے والے کل کی فکر نہ کروں، محو غم دوش رہوں. غم دوش یعنی کل رات کا غم، میں پچھلا گزری ہوئی رات کے غم میں محو رہوں اور فکر فردہ نہ کروں. یہ میں کیوں کروں؟ وہ کوشچن کر رہا ہے اپنے آپ کو. نالے بلبل کے سنوں اور ہماتن گوش رہوں، یعنی کہ میں بلبل کے نالے سنوں، اور جو بلبل چیخنا شروع کی ہوئی ہے اس گلشن کے اندر، اور میں ہماتن گوش رہوں، یعنی چپ چاپ منہ بند کر کے بیٹھا رہوں، ایک کان بن کر بس سنتا ہی جاؤں اور بولوں کچھ نہ. ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں، کہ میں کوئی گل تو نہیں ہوں جس طرح وہ خاموش رہتی ہے بلبل کے نالے سن کر اور اس کی آواز سن کر. مجھے تو اللہ نے انسان بنایا ہے. اب وہ آگے بات کرے گا. جرت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، یعنی یہ جرات آموز مجھے جو میری جو جرت پہ آمادہ کرتی ہے چیز، وہ یہ تاب سخن ہے، مجھے بولنے کی کریج ہے، بولنے کی کیپیسٹی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نے مجھ کو دی ہے. اور پھر آگے کہتا ہے کہ شکوہ اللہ سے خاکم بدن ہے مجھ کو، کہ میرے منہ میں خاک، میں اللہ سے شکوہ کرنے لگا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اللہ نے 3 چیزیں اپنی بنوائی ہیں کہ اللہ نے، الرحمن کون ہے؟ وہ جس نے قرآن کی تعلیم دی، انسان کو تخلیق کیا اور اس کو بولنے کا طریقہ سکھا، علمہ البیان، اس کو سکھایا بیان کرنے کا طریقہ. تو اقبال اسی بیان کے طریقے کو اپنا جو ہے سینٹر آف اٹریکشن بنا کے کہہ رہا ہے کہ جب مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے تو میں پھر خاموش کیوں رہوں، کیوں نہ اپنا شکوہ اپنی زبان پہ لے آؤں. 2 کہ میں ایک بہت بڑی کام کرنے لگا ہوں، اللہ سے ہی شکوہ کرنے لگا ہوں. لیکن اب یہ وقت کیوں مجھ پر آیا ہے وہ اگلے بند میں سمجھ آئے گا. ہے بجا شیوائے تسلیم میں مشہور ہیں ہم. اب یہ شیوائے تسلیم کیا ہے، تسلیم و رضا کا کانسیپٹ کیا ہے، اللہ کی ہاں میں ہاں ملانے کا کانسیپٹ کیا ہے، ہر حال میں صبر کرنے کا کانسیپٹ کیا ہے، یہ اپنی جگہ پر قائم ہے. لیکن وہ کہتا ہے کہ ہاں ہے بجا شیوائے تسلیم میں مشہور ہیں ہم، کہ ہم شیوائے تسلیم میں مشہور ہیں، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم. کہ اب ہماری مجبوری اس لیول پہ آ گئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ قصہ درد سنانا ہی پڑے گا، اپنی تکلیف بیان کرنی ہی پڑے گی. ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم. ہمارے ساز خاموش ہیں، یعنی جو ہمارا رباب ہے یا گٹار ہے یا ستار ہے، اس کے اندر ہمارے جو سانگ ہے وہ اندر دب کے رہ چکا ہوا ہے، ہمارے ساز خاموش ہوئے میں ہیں. اور جس کو آخر میں اقبال آخری اسی میں شکوہ کے آخر میں جب ہم پڑھیں گے وہ کہتا ہے کہ جی نغمے بیتاب ہیں تاروں سے نکلنے کے لیے، طور مستر ہے اسی آگ میں جلنے کے لیے. یا جس کو کہتا ہے کہ مستراب باغ کے ہر غنچے میں ہے بوئے نیاز، تو ذرا چھیڑ تو دے تشنائے مضراب ہے ساز. کہ چھیڑ تو صحیح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس اسٹرنگ کو، ذرا جس طرح ایک پلک کرتا ہے ایک میوزیشین گٹار کی اسٹرنگ کو، تو اس کے اندر سے ٹنگ کی وائبریشن آتی ہے اور اسی وائبریشنز کو وہ یوز کرتا ہوا ایک میوزک بناتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے یہ ساز خاموش ہوئے ہیں، اس کو ذرا ہاتھ تو لگا، اسٹرنگ کو ذرا پلک تو کر. نالا آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم. کہتا ہے کہ اب ہمارے لبوں پہ نالا آ گیا ہے، یہ جرت ہم نے کر دی ہے کہ شکوہ کرنے لگے ہیں تیرے سامنے، تو اس کے لیے ہم مجبور ہیں. اے خدا شکوائے ارباب وفا بھی سن لے، خوگرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے. اب وہ ایکسپلین کر رہا ہے کہ میں کرنے کیا لگا ہوں کہ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو یہ ارباب وفا ہیں
جس طرح ارباب سخن ہوتے ہیں، شعراء کو کہتے ہیں، تو ارباب وفا یہ جو تیرے لوگ ہیں جو تیرے ساتھ وفا کرتے ہیں، ان سے اب تھوڑا سا جو ہے شکوہ بھی سن لے، اور جو خوگر حمد ہیں جو تیری ہر وقت حمد کرتے رہتے ہیں، ان سے اب تھوڑا سا گلہ بھی سن لے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اقبال ڈائریکٹلی مخاطب ہے۔ اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس نظم کے بعد اقبال پر بہت سے فتوے لگے، بہت سی کیا کہتے ہیں اعتراض اٹھے کہ یہ اقبال نے ریڈ لائن کراس کی ہے، لیکن آپ کو اس پوری نظم میں کہیں بھی نہیں لگے گا کہ اقبال نے وہ ایک تعظیم کا اور ایک دو کہ اس نے اللہ سے شکوہ کیا ہے، اور ڈائریکٹلی کبھی ایسا ادب میں، اردو ادب میں کبھی اس طرح کا کوئی پریسیڈنس موجود نہیں تھا، لیکن ہمیں پھر بھی یہ پتہ چلے گا کہ ان شکوے کے اندر بھی جو ڈیپر میننگز ہیں وہ کتنے ڈیپ ہیں، اور اس کے اندر سے بھی شکوہ سے پھر جو جواب شکوہ نکلے گا، اور ہمارے دل کے اندر شکوہ کرتے ہوئے بھی اندازہ ہو جائے گا کہ ہم خود کتنے پانی میں ہیں، کیا ہمارا یہ شکوہ جائز ہے یا نہیں۔ تو وہ اقبال ایک اصل میں مسلمانوں کے ہاں، جو ہر مسلمان کے ہاں ایک شکوہ دل میں جنم پاتا ہی ہے، اور خاص طور پر آج کل کے مسلمانوں میں جب وہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی حالت زار ہے کیا، تو یہ اس کو ریپریزنٹ کر رہا ہے۔ تو اس کو جج مت کیجیے گا، میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ بہت جلدی جج کرنا نہ شروع کیجیے گا، جس طرح کے بہت سے مسلمانوں نے اس دور کے کیا، اور پھر اقبال پہ فتوے لگائے اور پھر ان کو ریورس کرنے پڑے جب وہ اس کے اصل معنی تک پہنچے کہ اقبال نے اصل میں کوئی خلاف قانون کام نہیں کیا، بلکہ اس مقصد کے لیے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹاسک ہے کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، تو وہ جو کام کیا اقبال نے وہی باقی کام جو رہتا ہے اس کو تکمیل کے لیے کیا ہے۔ تو یہ دو نظمیں، دو بند اس نظم کے ہم نے کیے،